فی بیوت اذن اللہ، یہ روشنی کہاں ملتی ہے وافر مقدار میں، اس کا کہاں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ ان گھروں میں اذن اللہ، جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر، بیت المقدس میں اللہ کا گھر، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے اور جو مختلف مساجد ہیں. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ، جس میں ذکر، اور اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح کرتے ہیں اس کی اس میں، بالغدو والآصال، صبح و شام. کون؟ رجال، وہ لوگ، لا تلہیہم تجارت، جن کو غافل نہیں کر سکتی کوئی تجارت، ولا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، یومن، ایک ایسے دن سے، تتقلب فیہ، جس میں الٹ جائیں گے، القلوب والابصار، دل بھی اور نگاہیں بھی. معلوم ہوا کہ یہ ساری مثال اصل میں اللہ کی پہچان، معرفت، ایمان اور تعلق کی مثال ہے، کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ تعلق بڑھتا ہے، نمایاں ہوتا ہے ان گھروں میں کہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے قائم کرنے کے لیے اجازت دی، سینکشن دی. اور وہ لوگ کہ جو اس روشنی کو اپنے دل میں پاتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو مزید بڑھاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دے گا اللہ ان کو بدلہ ان اعمال، بہترین ان اعمال کا کہ جو انہوں نے کیے. ویزیدہم من فضلہ، اور مزید بھی دے گا ان کو اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. یہ تو ہوئی مثال اس روشنی کی کہ جو اللہ کو پہچاننے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس، والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا. اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ہے، کسراب بقیۃ، جیسے کہ سراب ہو سی چٹیل میدان میں. یحسبہ الظمآن ماء، اس کو گمان کرتا ہو ایک پیاسا کہ وہ پانی ہے. حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہ اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے وہ اللہ کو اپنے پاس. فوفاہ حسابا، تو اس کا حساب کتاب پورا پورا چکا دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کا، اللہ کی صفات کا، اس کے پیغام کا انکار کیا، وہ بھی کچھ نیکی کے اعمال کرتے ہیں اور شاید کہیں کوئی امید باندھتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر انکار کے جرم میں اپنے آپ کو ملوث کیا، ان کی یہ امید، ایک تو دنیا کی امیدیں اور ایمبیشنز کہ جو ان کے لیے ایک سراب بنی ہوئی ہیں کہ وہ مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ان کے اندر اگر کچھ اپنی بعض ظاہری نیکی کے اعمال کی کے بارے میں کوئی امید تھی، تو وہ ایک سراب ہے کہ جو اگرچہ کہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہ بے چینی کے ساتھ اس کے قریب جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے برعکس اللہ ہے کہ جو ان کا حساب کتاب لے لے گا. آؤ کظلمات فی بحر، یا پھر اس کی مثال ان اندھیروں کی ہے کہ جو سمندر میں، لجین، گہرے سمندر میں ہوتے ہیں. یغشاہ موج من فوقہ موج، ڈھانپ لیتی ہے اسے موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج. من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل. یعنی سمندر ہے، گہرا سمندر، اور اس کے اوپر لہریں ہیں، موجیں ہیں، موجوں کے اوپر موجیں ہیں، اور اس کے اوپر بادل ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض ان کے دوسروں کے اوپر، یعنی اندھیروں پر اندھیرے. اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو وہ نہیں دیکھ پاتا اس کو.
وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا، اتنا اندھیرا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُور، اور جس کے لیے اللہ ہی نور روشنی کا بندوبست نہ کرے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی میسر نہیں آ سکتی۔ جسے اللہ ہی اندھیرے میں رکھے اسے کبھی روشنی نہیں مل سکتی۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کہ تسبیح کرتی ہیں اس کی من فی السماوات والارض، وہ تمام مخلوقات کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر الصافات، اور پرندے بھی کہ جو پر پھیلائے ہوتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سبھی جانتے ہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا، اس دنیا میں تمام جاندار اپنے اپنے طور پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ دھکیلتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ بنا دیتا ہے ان کو تہ بتہ، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بوندیں قطرے نکلتے ہیں اس کے درمیان سے، وینزل من السماء، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، جن میں اولے ہوتے ہیں، یعنی یہاں ان بادلوں کو کہ جن میں اولے ہوتے ہیں ان کو پہاڑوں کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ اتارتا ہے، پہنچاتا ہے ان کو، من یشاء، جن پر چاہتا ہے، ویصرف عن من یشاء، اور وہ ہٹا دیتا ہے جن سے چاہتا ہے۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ بجلی، یذہب بالابصار، اچک لے ان کی نگاہوں کو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دنیا میں فینومینا آف دی نیچر میں مظاہرے کرتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہ پلٹتا ہے اللہ رات کو اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ یہ بارش کا بیان ظاہر ہے کہ ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن جب آپ بارش کے بیان کو پڑھتے ہیں کسی سائنس کی کتاب میں، جیوگرافی کی کتاب میں، تو آپ کو سب کچھ اسی طرح کا بیان ملتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سب خود بخود ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آدمی جب ڈسکرائب کر رہا ہے اس دنیا کو اور اس میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کیا اللہ کو بیچ میں اس سب کا کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، ارینج کرنے والا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ اور اس ڈسکرپشن کے نتیجے میں ظاہر ہے انسان کے دنیا کے بارے میں زاویہ نگاہ میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں دو پاؤں پر۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں چار پاؤں پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کینگرو کے تو 3 ہوتے ہیں، نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ یعنی پوری تفصیلات نہیں بیان کر رہا، آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو بتا رہا ہے وہ آسٹریلیا کے باشندے نہیں تھے۔ نہیں، یہاں تو اصل میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک فینومینن آف دی نیچر کی شکل میں بارش، اولے
اور یہ چیزیں ہیں. یعنی یہاں اب وہ تمثیل نہیں ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی کی تمثیل ہے. یہاں تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان کا نور مل گیا تو پھر آپ اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پھر اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو آپ اسی روشنی سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے رب نے اس سب کو ارینج کیا ہوا ہے. اب وہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ وہ تمثیل. وہ تمثیل تو وہاں پر مکمل ہو گئی. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی آیات واضح کر دینے والی. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ لیتا ہے، مڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے. من بعد ذالک، اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومن نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب یہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو اعراض کرنے لگتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق ہو، یعنی بلانے کے موقع پر اگر ان کو کوئی حق ملنے کی امید ہو، یاتوا الیہ مذعنین، تو وہ آتے ہیں فرما بردار بنے ہوئے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں مبتلا ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ ان پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول. بل اولئک ہم الظالمون، نہیں بلکہ یہ لوگ یہی ظالم ہیں. انما قول المومنین، انما کانا قول المومنین، اہل ایمان کا قول تو، اہل ایمان کا کہنا تو، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ان یقولوا، یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. ویخشى اللہ، اور وہ ڈرا اللہ سے. ویتقہ، اور اس کا تقوی اختیار کیا. فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. یخشى اللہ و یتقی، ظاہر ہے کہ بظاہر دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن جب دونوں ایک ساتھ آئیں تو یخشا سے مراد اندر سے ڈرنا ہوتا ہے، اور تقوی سے مراد اس ڈر کے نتیجے میں خارج میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر تم نے ہم کو حکم دیا تو ہم لازماً نکلیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ کہیے کہ مت قسمیں کھاؤ. طاعۃ معروفہ، بس معروف میں اطاعت ہی ہے جو مطلوب ہے. یعنی زیادہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی فکر ہی نہ کریں، حاضر ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پرفارمنس سے دکھائیں. طاعۃ معروفہ، معروف اطاعت ہے معروف میں کہ جو مطلوب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک ان پر وہ ہے کہ جو انہوں نے اٹھایا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے کہ جو تم اٹھاؤ گے. یعنی ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر تو کوئی ذمہ داری نہیں
سوائے واضح طریقے سے پہنچانے کے. یہ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اس میں سنگولر پروناؤن ہے، حالانکہ پیچھے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ جب پریکٹیکلی دنیا میں اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اس دنیا میں قرآن مجید اور دین دیا، تو ان کے لائے ہوئے دین کو فالو کرنا یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے.